اور مستحب کہتے ہیں کس چیز کو کہ جس کو آپ شریعت جسے پسند کریں اور اس کا حکم یہ ہے کرو گے ثواب ملے گا نہیں کرو گے گناہ کرو گے تو ثواب ملے گا نہیں کرو گے تو گناہ ملے گی اسے مستحب کہتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے یہ فرض نہیں واجب نہیں سنت موقع نہیں غیر موقع نہیں مستحب ہے اور یہ مستحب آپ کرتے رہیں گے اللہ ثواب کا فرماتا ہے اسی طریقے سے ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے چوتھا کرتے ہیں 15واں کرتے ہیں 40واں کرتے ہیں فرض نہیں واجب نہیں سنت موقع نہیں غیر موقع نہیں مستحب کرو گے تو ثواب ملے گا نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مستحب نہیں شریعت کا حکم ہے بھائی یہ الگ بات ہے کہ 5واں درجہ ہے اس کا لیکن ہے تو شریعت کا 5واں ہے شریعت کا حکم ہے یہ بھی اور بسا اوقات یہ بات آپ گہری نہیں کر رہے ہو اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہو نا سنیں جاگے ہو سنیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستحب کا ثواب فرض سے زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ مستحب کا ثواب فرض سے زیادہ ہوتا ہے آپ حیرت کریں گے پہلا نمبر فرض کا 5واں نمبر مستحب کا ثواب کیسے زیادہ ہے دیکھیے کوالٹی الگ ہے اور کوانٹٹی الگ ہے ایک ہوتی ہے کہ اندر فرق ہے مستحب یہ جو فرض ہے نا فرض بیس ہے بنیاد ہے وہ مثال کے لیے دیتا ہوں دیکھیے نماز فرض ہے تو جس طریقے سے نماز فرض ہے نا تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے اور نماز کے تو کیا ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 درجے اللہ فرمائے گا اب فرض کے آپ نے کام کیا تو 10 نیکیاں ملی اور 10 گناہ معاف ہوئے اور 10 درجے اللہ نے فرمائے اب اگر آپ کے پاس آ جائے ناصر صاحب کے پاس آ جائے ہمارے کسی اور بھائی کے پاس آ جائے ایک ایسا آدمی لاچار مجبور کہ حضور والا آپ میرے ساتھ اگر چلے جائیں گے ڈی سی صاحب کے پاس تو میرا یہ کام ہو جائے گا آپ اگر میرے ساتھ چلے جائیں گے نا فلاں جگہ پہ اس دکان پہ تو میرا یہ کام ہو جائے گا کی بات ہے اب آپ اس کے ساتھ اگر چلیں گے تو یہ اس کے ساتھ چلنا فرض نہیں واجب نہیں سنت موقع نہیں کے اندر اللہ کی پہلے ہم فرماتے ہیں جب بندہ اس ضرورت مند کے ساتھ نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے 30 گناہوں کو معاف فرماتا ہے 30 درجے اللہ فرماتا ہے چاہے اس کا کام ہو نہ ہو یہ سیکنڈری چیز ہے نہ ہو اس کا کام لیکن آپ اخلاص کے ساتھ چلیں اس کے ساتھ کہ اس مصیبت والے کی مصیبت ہو اس پریشان آدمی کی پریشانی دور ہو جائے آپ صرف چلے اس چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائی فرض نماز کے لیے آپ آئے جمعے کے لیے آپ آئے 10 نیکیاں عطا فرمائی مصیبت زدہ کے ساتھ چلے 30 نیکیاں عطا فرمائی لیکن اب بات یاد رکھیں اب ایسا نہیں کہ ہم فرض کو چھوڑ کے مستحب کے پیچھے پڑ جائیں دیکھو جی زیادہ سوال تو یہ ہے چلو مصیبت والوں کا ہم کام ہی کرتے رہے بات دیکھیے جو بھی آپ بلڈنگ بناتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر ہوتی ہیں 5 چیزیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کی تفسیر میں لا حاضی لا حاضا سلام التحیہ یہ عزت و اکرام کا ترنم جو عام حالات میں ہم کرتے ہیں بلکہ حاضی سلام المدا عصر کا وقت قریب افطار ہوتا ہے لیکن جو ہلکی سی ایک سمل بندہ مومن کے نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے بندہ مومن کے منہ سے نکلتی ہے کیا آپ اس کی قدر جانتے ہیں اللہ اس انسان کا فرمان ہے کہ جو انسان یہ جب بندے کے منہ سے عصر کے وقت میں ایک سمل آتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے نفرت نہ کرو سبحان اللہ کے نبی نے فرمایا والا خروف و فم الصائم اطلب عند اللہ من ریح المسک والزعفران اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تم کو کیسے نہ پسند ہو سکتی ہے ایسی حالت میں روزہ رکھے یہ اپنا جو ہے رات اور دن اللہ کی یاد میں لگ جائے من صام رمضان ایمان و احتسابا ایمان کی حالت میں اور رکھا اپنے آپ کو چوری سے نہیں روکا روزہ آپ نے رکھ لیا اپنی زبان کو غیبت سے نہیں روکا روزہ آپ نے رکھ لیا اپنی زبان کو بری سوات سے نہیں روکا روزہ تو آپ نے رکھ لیا اپنی آنکھ کو بری نظر سے نہیں روکا روزہ آپ نے رکھ لیا اپنے دل کو کنٹرول کر کے نہ رکھا روزہ تو آپ نے رکھ لیا ایسی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے یہی نہیں کہ تمہارا اس کا خود محاسبہ کرنا آج میں نے کتنی نیکیاں کی آج میں نے کتنی برائیاں کی اور آج میں کتنا محاسبہ کرنے کو کیا کہتے ہیں ایمان و احتساب
ظاہر بات ہے روزہ وہی رکھے گا جو ایمان والا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز روزہ زکات حج فرائض اسلام میں روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے جسم کے تمام بدن کا روزہ ہوتا ہے. آنکھ کا روزہ ہے, کان کا روزہ ہے, اور آپ کی زبان کا روزہ ہے, آپ کے دل کا روزہ ہے, آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے, آپ کے پیر کا روزہ ہے. ساری چیزوں کو محاسبے میں لانے کے بعد کنٹرول کر کے جو روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تو نے مقصد کو حل کر لیا. اور مقصد روزہ رکھنے کا کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ اس لیے روزے تم کو رکھواتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ نہیں رکھواتا. خدا عادل ہے, ظالم نہیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید. قرآن کریم کے 24ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. کہ جو اچھا عمل کرے گا بندہ اپنے لیے کرے گا, اور جو برا عمل کرے گا اس کی برائی کا بار اسی کے اوپر ہوگا, کسی دوسرے کے اوپر نہیں ہوگا. اور وما ربک بظلام للعبید. تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ ظلم کرے. اللہ کبھی بندوں کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا ہے. بیمار
سوا ہنجواں تو پلے اور کچھ بھی نہیں، غریبی کے سوا ہنجواں تو پلے اور کچھ بھی نہیں۔ ہائے جے آواں تے تو سالگی لے آواں یا رسول اللہ، جے آواں تے تو سالگی لے آواں یا رسول اللہ۔ آپ کو یہاں سب جمع ہوئے، چاہے شب قدر ہو، شب برات ہو یا شب معراج ہو، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ تاکہ اس امت کے گناہگار، سیاہکار، ریاکار لوگوں کو ایک موقع مل جائے کہ وہ مغفرت اور توبہ کر سکیں اور صراط مستقیم پا سکیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اس میں صحیح جو تھا نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تاکہ اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں اور سیدھا راستہ پا سکے، صراط مستقیم پا سکے۔ صراط مستقیم ہے کیا ہے؟ عجز، انکساری۔ ابھی مولانا صاحب اسی کے اوپر کہہ رہے تھے کہ سب سے بہترین جو ہمارا اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے وہ ادب سے شروع ہوتا ہے، وہ عاجزی اور انکساری سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام جو انکساری سے شروع ہوگا، جو ادب سے شروع ہوگا، تبھی ہم صراط مستقیم کو پا سکتے ہیں، ہم ہدایت کے راستے کو پا سکیں۔ ایک سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اور دوسرا گمراہی کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی کائنات میں بڑے بڑے مقام پہ پہنچے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے پہنچے۔ علم چاہے کم ہو لیکن عمل ضروری ہے۔ جب تک ہمارا علم کے بغیر ہمارا عمل نہیں ہوگا تو وہ علم بیکار ہے، کیونکہ دکھاوا، خود پرستی، انانیت یہ ابن آدم کا تصور ہی نہیں ہے۔ ابن آدم کا تصور یہ رجوع کرنا، ہم کوئی گناہ کریں، ہم ریا کریں، یہ تو فطرت ہے، ہم لبادہ بشریت میں آئے ہیں، ہم انسانی لباس میں آئے ہیں، یہ سب چیز ہماری فطرت میں شامل ہے، لیکن وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے جو رجوع کر لے، جو گناہوں سے توبہ کر لے۔ میں آپ کو سناتا، حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے حضرت امام زین العابدین حج کے لیے گئے، اتنا بڑا آدمی، نبی علیہ السلام کے نواسے کا بیٹا، اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو تقوی کی زینت کہا گیا، پرہیزگاری کی زینت کہا گیا۔ تو جب وہ حج کے لیے گئے تو ان کی حالت یہ ہوگی اس طرح کانپ رہے ہیں، چہرہ ان کا زرد ہو گیا، کانپنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہاں اللہم لبیک کی آوازیں آ رہی ہیں، بول اللہم لبیک۔ امام کہہ رہے ہیں ہمت نہیں ہے کہ میں اللہم لبیک کہہ سکوں۔ دوستوں نے کہا ہے، باپ نے کہا حضور یہ ضروری ہے کہ اللہم لبیک کہنا ضروری ہے۔ امام نے کوشش کی، جیسا کہا اللہم لبیک، بے ہوش ہو گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے اٹھاتے تھے کہ حضور کیا ہو گیا آپ کو؟ ہے اس لیے میں اللہم لبیک نہیں کہہ رہا تھا، کہیں سے آواز نہ آئے اللہ لبیک، زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں ہے، میں کہاں جاتا؟ یہ امام زین العابدین کی حالت ہے۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، یہ کتنی بڑی اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کا واقعہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی حج کی اس میں حج کے دوران میں کیے، طواف کعبہ چل رہا ہے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں،
اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص پڑا ہوا ریت کے اوپر، جو اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کی آوازیں سن کر، ہچکیاں سن کر جو طواف کعبہ کر رہے تھے وہ رکیے لوگ. یہ شخص کون ہے؟ اس پر اتنا ظلم کیا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے اللہ تیری بارگاہ میں، تیری اس کائنات میں مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ریاکار کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سیاکار کوئی نہیں ہے. اے اللہ تو کس طرح مجھے بخشے گا؟ اے اللہ تو میزان میں جب پوری کائنات کو اپنا دیدار کروائے گا، یا اللہ مجھے تو اندھا کر دے تاکہ میں تجھے دیکھ نہ سکوں، میں اتنا گناہگار ہوں، میں اتنا سیاکار ہوں. لوگوں نے طواف کعبہ چھوڑ کر اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی، یا اللہ ہمارا بعد میں، پہلے اس کا خیال کر، اس کے گناہ کو معاف کر دے. جب ہوش میں آیا، جب سجدے سے سر اٹھایا، لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکلی اور اسے شخص عبدالقادر جیلانی تھے. یہ انسان میں جب تک عجز نہیں آتا، جب تک انکساری نہیں آتی، تب تک انسان. دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، زمین کے اوپر بھیجا، تو جس خمیر سے ہمیں پیدا کیا گیا اس خمیر میں الگ الگ چیزیں رکھی گئی. اس میں ہرس رکھا گیا، اس میں ہوس رکھی گئی، اس میں لالچ رکھی گئی، اس میں نفس رکھا گیا، اس میں جو تھی نا غم، خوشی، ہر چیز، پریشانی، درد، یہ سب چیزیں جو تھی اس خمیر میں رکھی گئی. اس خمیر میں رکھ کر انسان کو بنایا گیا، اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی کائنات میں جو کچھ خلق کیا، جو کچھ پیدا کیا، اس میں سے بہترین کائنات جو تھی وہ انسان ہے. وہ آدم کی اولاد ہے، سب سے بہترین ہر چیز کو خلق کیا گیا. یہ چیز، ان چیزوں سے جب اس کو تیار کیا گیا، تب اس کو کہا کہ یہ دیکھ لے، میں نے تم پہ حوث لی، سب سے بڑا مقام بھی دیا، فرشتوں سے اعلیٰ مقام تجھے دیا، کائنات میں تجھے اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور ساتھ میں تجھے یہ چیزیں دی گئی. تیرے اس میں خمیر میں ہوس رکھی گئی، ہرس رکھی گئی، لالچ رکھی گئی، نفس رکھا گیا، اور ساتھ میں شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیا. اب دیکھنا ہے کہ تو نے نفس سے بھی لڑنا ہے، تو نے ہوس سے بھی لڑنا ہے، تو نے لالچ سے بھی لڑنا ہے، تو نے ہرس سے بھی لڑنا ہے، تو نے شیطان سے بھی لڑنا ہے. ان سے لڑ کر میرے پاس آئے گے تو یہ صراط مستقیم. ان سے تو نے جنگ کرنی ہے، ہوس سے لڑنا ہے، ہرس سے لڑنا ہے. شراب پڑی ہوئی ہے، تو نے پینا نہیں ہے، گناہ ہو رہے ہیں، تو نے ان سے بچنا ہے. جب تم ان سب چیزوں سے لڑ جاؤ گے تب تم صراط مستقیم پہ آؤ گے، سیدھے راستے پہ آؤ گے. انسان یہ نہیں کہ انسان سے گناہ ہوگی، انسان کی فطرت گناہ کرنا، روز ہم گناہ کر دیں، لیکن گناہ سے رجوع کرنا یہ اولاد آدم کی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی گمراہ ہوا اس نے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دی. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہوئے، ایک واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے تجارت پہ، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، وہ جا رہے تھے، تو راستے میں کیا کیا کہ ڈاکو نے ان کو روک لیا. حضرت حسن بصری کو جب ڈاکو نے ان کو روک لیا تو ہم دیکھیں کہ پہلے قافلے لوٹے جا رہے ہیں، بہت بڑے ڈاکو ہیں، اور مہینہ رمضان کا ہے. تو سب لوگ کے تو آج خواجہ حسن بصری کی باری آئی تو ان کو ان سے جتنا مال تھا پہلے بتا دیا، میرے پاس یہ مال ہے، یہ اسباب ہے، تم لے لو، جو مال میرے پاس ہے لے لو. جب وہ مال لینے لگے تو ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ ان ڈاکو نے کہا، ان جو ڈکیٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا مالک جو تھا وہ روزے کی حالت میں ہے. حسن بصری پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا ڈاکو، اتنا بڑا چور غریبوں کا مال کھا رہا ہے، غریبوں کا لوگ لوٹ رہا ہے، اور ادھر روزہ بھی رکھ رہا ہے. خواجہ حسن بصری نے کہا مجھے اسے ملنا ہے. ان لوگوں نے کوئی مل نہیں سکتے روزے، انہوں نے کہا مجھے ضرور ملنا ہے. وہ آواز سن رہا تھا، جاڑیوں میں آواز سن رہا، ان سے کہا بلاؤ شخص کو نہیں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بتا کیا سوال ہے تیرا؟ ہے میں تجھ سے مال اپنا واپس لینے نہیں آیا، میں تجھ سے یہ کہنے نہیں آیا تو غلط کر رہا ہے، میں صرف تجھے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تو روزہ کیوں رکھتا ہے. وہ مسکرایا، اس نے کہا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جواب دو. ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے پر قبر کی رات آئے گی، میں نے پتا ہے کہ میں نے میزان میں جانا ہے، یہ تمام چیزیں یعنی اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، یہ مجھے پتا ہے. تو میں ایک پگڈنڈی رکھ رہا ہوں یہ روزے کی کہ ملنا تو ہے اس سے. حضرت حسن بصری کو کہا کیا بیوقوف انسان ہے، اتنے بڑے گناہ کر رہا ہے، ریاکاریاں کر رہا ہے، سیاکاریاں، اور اس کے اوپر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس ضرور پہنچوں گا، اللہ ضرور میں معاف کر دے گا. حسن بصری وہاں سے گزر گئے. کچھ عرصہ کے بعد
حضرت خواجہ حسن بصری جو تھی بصرہ کی جامع مسجد میں واز کر رہے تھے. وہ واز کر رہے تھے, ایک شخص سامنے اتنا رو رہا ہے, اتنا اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع ہوا ہے. حسن بصری جو تھی اس کو دیکھ کر آپ نے واز روک دیا, لوگوں کو کہا کہ آپ چلو مجھے شخص سے ملنا ہے. جب وہ حسن بصری نے اس کو اٹھا گلے سے کہا, یار تو شخص کیوں ہے, تو نے یہ راہ کہاں سے پائی, تو نے یہ راستہ کہاں سے تلاش کیا کہ تو اللہ سے اتنی قربت میں چلا گیا, ہر بات میں تیرے آنسو نکل رہے, ہر بات میں تو رو رہا ہے, یہ تو نے کہاں سے سیکھا؟ اس شخص نے کہا, حسن بصری میں وہی ڈاکو, میں وہی ڈاکو ہوں کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ راستہ ملنا مشکل ہے لیکن بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی رحیم ہے, کہاں سے مجھے اٹھا کر لا رہا ہے. حضرت حسن بصری کی خلافت میں شامل ہو جاؤ. یہ چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اللہ ہر وقت سے انتظار میں رہتا ہے, کون گناہوں سے آج توبہ کرے گا, کون ریاکاریوں سے آج توبہ کرے گا, کون سیاکاریوں سے آج توبہ کر کے میرے پاس آئے گا, میں اس کو بخش دوں گا. کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے گناہ کرنا, ریاکاریاں, لیکن رجوع کرنا. ہم سے یہ بہترین مہینہ جا رہا ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے, جو مغفرت کا مہینہ ہے. اگر آج بھی ہم کچھ نہ پا سکے, یہ مت سوچنا مجھ سے وہ گناہ ہو گیا ہے, یہ مت سوچنا مجھ سے وہ سیاکاری ہو گیا ہے. میں نے وہ کہ نہیں, میرا رب سب دیکھ رہا تھا, اس وقت بھی دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کس وقت یہ رجوع کرے میں اس کو جنت دے دوں, کس وقت معافی مانگے میں اس کی مغفرت کو قبول کر لوں. اس کے ان راتوں کا یہی مقصد ہے کہ ہم صحیح طریقے سے توبہ کریں, ہم اپنی اصلاح کریں, ہم صراط مستقیم کو پا سکیں. کیونکہ ابھی تمام کافی لوگوں نے اور بڑا اچھا, مجھے بڑا اتحام محسوس ہوا حاجی صاحب کی قیادت میں. ہمیشہ عشق کا ایک ایسا دور چل رہا ہے, نعت پر ہونا بھی یہی چاہیے. تقریروں سے زیادہ ضرورت ہے اس محفل کی, ان نعتوں کی ضرورت ہے جو صحیح ہمیں اٹیچ کر دے رہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. آمین. اقرا, کیا کہا, اقرا پڑھو. میرا آقا فرمایا میں نہیں پڑھتا, میں پڑھا لکھا نہیں, میں نہیں پڑھتا. ایسا نہیں کہ میرے رسول جانتے نہیں تھے, لیکن جبریل امین نے صرف کہا اقرا, اس لیے میرے آقا نے نہیں پڑھا, کیونکہ رب کے نام کے علاوہ میرا آقا نے شروع نہیں کیا. تو کہا کہ میں نہیں پڑھا. جبریل امین نے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر خوب دبایا, پھر چھوڑا, پھر فرمایا اقرا. میرا آقا فرمایا یہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھتا. پھر سینے کے ساتھ لگایا, پھر دبایا. یہ قرآن کی بتا رہا ہوں, قرآن کیسے نازل ہوا, کس طرح نازل ہوا, یہ غور سے سننا چھوڑو. پھر میرا کہا یہ جبریل امین اپنے سینے کے ساتھ لگایا, خوب دبایا. تو میرا فرمایا کہ مجھے درد محسوس ہوا, اتنا ایسا محسوس ہوا. تو سینے سے لگایا, پھر دبایا, پھر چھوڑا, پھر فرمایا اقرا. 3-4 مرتبہ ایسا ہوا. پھر آخر میں جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا فرمایا, پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو میرا کہا نے کیا کیا, پڑھنا شروع کیا. اور یہ وحی کا پہلا تھا. میرا کیا ہوگی, ایک کیفیت طاری ہوگی, رضا طاری ہوگی. میرا گھر آئے, کہا مجھ پر چادر اڑو, میرا مجھ پر چادر اڑا, چادر اڑی گئی. پھر میرے آقا علیہ السلام گھبرا گئے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے چاچا کے پاس گئے, ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. وہ راہب تھا, توریت انجیل کا پڑھا لکھتا تھا, وہ عربی زبان میں لکھتا تھا, عبرانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا اس کی. اور پھر اس نے اس کے پاس لے گیا. وہ بوڑھا تھا, بزرگ تھا, اس کی بینائی چلی گئی تھی. تو جب سارا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. کاش میں طاقت رکھتا, کاش میں طاقت رکھتا, کاش میں طاقت رکھتا, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. آپ کی قوم آپ کو, میرا فرمایا میری قوم مجھے نکالے گی, ایسا کہا ہاں نکالے گی, کہاں نکالے گی. اب یہ تھا میرا قسم کیا فرمایا, اقرا بسم سورہ کون سے, یہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہ ام پارے کی سورت ہے. کون سی ہے, ام پارے کی تیسرے پارے کی سورت ہے. چھوٹو یاد ہے آپ کو, تیسرے پارے کیا ہے یہ تھا. پھر اسی طرح رفتہ 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 کیا ہوا, قرآن نازل ہوتا رہا. اب دیکھیے قرآن میں ہر چیز کا علم. جب عرب کے مکہ کے لوگوں نے دیکھا, لوگوں سنا, انہوں نے کیا کہا یہ پرانے لوگوں کی کہانی ہے. رب نے فرمایا تم اس کی مثال لاؤ. ایک مثال, میں تفسیر نہیں کروں, میں بالکل شاپ کار بول رہا ہوں کہ ایک مثال, ایک آیت لے آؤ. اللہ کے سوا سارے حمایت کو جمع کر لو, تو سارے کر کے لاؤ, لے آؤ ایک آیت کی. سارے فصاح, بڑے بڑے عرب کے فصاح بیٹھے, بڑے بڑے عربی کے جاننے والے بیٹھے, لیکن نہیں لا پائے. کیا نہیں کر رہے, نہیں فرمائے. رب نے فرمایا تم نہیں لا سکو گے, تم سارے لوگ جمع ہو جاؤ, اللہ کے سوا سارے طاقت پر جو بن کی جمع ہو جاؤ, لیکن اس قرآن کا مثل نہیں لا سکے. اس وقت عرب کا جو سب سے کیا تھا, عرب کا بادشاہ یا شہر کا بادشاہ تھا,
وہ لبیدہ بن ربیہ تھا. کیا تھا وہ شاعروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا. اس کی عربی کی جو لکھی ہوئی تھی شعر و شاعری وہ کعبہ کے اندر لٹکا دی جاتی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ لکھی جاتی تھی. تو جب اس میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ایک آیت مبارکہ جو تھی اس میں آتا ہے نکلتا ہوں سر یہ آیت ہے وہ یہ سورہ مبارکہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دی. سارے نے لکھا ہے, سارے شاعر لکھ کے لٹکا دیتے کہ حضور کی طرف سے کیا لکھا, یہی آیت یہ سورہ مبارکہ لکھ کر کعبہ کے اندر لٹکا دی. جب لٹکا دی, جب یہ لبیدہ بن ربیہ جب آیا, اس نے آ کر دیکھا تو کہا یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے, یہ کسی بشر کا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, اس کا کسی کی رسائی نہیں پہنچ سکتی. اسی میں گیا حضور کی بارگاہ میں گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور پھر اس کا یہ انداز رہا اور یہ کیفیت رہی کہ اس کے بعد کبھی اس نے شعر و شاعری کی نہیں. محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج یہ جو آپ مسجد نظام الدین شریف میں ہم اور آپ حاضر ہیں, یہاں پر آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے لیلۃ القدر کا یہ مبارک پروگرام رکھا گیا ہے. اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش فرماؤ اور اس کی بھی طاق راتوں میں, 21ویں ہو, 23ویں ہو, 25ویں ہو, 27ویں ہو اور یا پھر 29ویں ہو, ان 5 راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور پورے دنیا کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کی یہ مبارک تقریبیں مساجد کے اندر اور مختلف مقامات پر منعقد کر کے اہل ایمان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طریقے سے جامع مسجد شریف پنچ ہو یا نظام الدین مسجد شریف جہاں اس وقت ہم موجود ہیں, یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مساجد ہیں شہر کی اور پورے علاقہ جات کی مساجد, ان سب میں آج شب بیداری کا پروگرام رکھا گیا. آج ہم بھی اسی سلسلے میں مسجد شریف نظام الدین میں اس مبارک محفل کے اندر شریک ہوئے. یہ لیلۃ القدر ہو, رمضان المقدس ہو, رحمت کا عشرہ ہو, مغفرت کا ہو یا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہو, یہ پورا مہینہ انسانیت کا درس دیتا ہے. یہ پورا مہینہ انسان کو صحیح معنوں میں متقی بناتا ہے اور روزے کی حالت میں انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا اس کا اجر اور زیادہ فرماتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کا درجہ جو ہے 70 فرائض کے برابر, ایک فرض کا 70 کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک سنت کا یا ایک صدقہ نفلی صدقے کا فرض کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کی شان ہے کہ ہم اور آپ سب آج شب بیداری میں مشغول ہیں. میں دعا کروں گا کہ یہ شب بیداری, یہ لیلۃ القدر, یہ رمضان المقدس ہم سب کے لیے, ہمارے پورے علاقہ جات کے لیے, شہر کے لیے, دیہاتوں کے لیے, جموں کشمیر کے لیے, پوری دنیا کے لیے, ہمارے ملک ہندوستان کے لیے یہ باعث رحمت ہو. اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں, تمام انسانوں کے بیچ میں پیار, محبت, اتفاق و اتحاد قائم کرے, بھائی چارے کی فضا کو اللہ قائم کرے. اور تمام لوگوں کے بیچ میں جتنے بیمار ہیں اللہ اس کے صدقے میں ان کی بیماریاں دور کرے. اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں اس رمضان المقدس کے مہینے میں, جتنے روزے رہ گئے ہیں, ان کے اندر ہی عید سے پہلے آپ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کثرت کے ساتھ میں صدقہ کریں, کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کب یہ تمام ہو جائے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ صدقات کریں, چاہے وہ واجب صدقے ہوں صدقہ فطر کی صورت میں یا زکوٰۃ کی صورت میں, یا پھر اس کے علاوہ نوافل صدقے ہوں. آپ جتنے بھی پسماندہ طبقات کے لوگ ہیں ان کی خبرگیری کریں, دستگیری کریں اور ان کو زندگی میں اپنے ساتھ لے کر کے چلیں. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اوپر اور ساری کائنات پر فضل و کرم فرمائے. ایمان والوں کو لیلۃ القدر اور رمضان کی حلاوتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا